دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ السلام علیکم ناظرین، سٹی انڈیا نیوز کے عالمی خبروں کے پروگرام منظر عالم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ تو آئیے ناظرین، ہمارے اس پروگرام میں ساری دنیا کی بدلتی صورتحال پر ڈالتے ہیں ایک تفصیلی نظر۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے اعلان کو خارج کرتے ہوئے پاکستانی فوج نے کہا کہ کرتاپور راہداری سے آنے والے ہندوستانی اور غیر مقیم ہندوستانیوں کے لیے پاسپورٹ لازمی ہوگا۔ پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ سیکیورٹی وجوہات سے لوگوں کو قانونی طریقے سے پاسپورٹ پر مبنی شناخت پر پرمٹ کے ذریعے داخلہ دیا جائے گا اور سلامتی اور خود مختاری سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ گزشتہ 21 نومبر کو پاکستانی وزیر اعظم نے ٹویٹر پر اعلان کیا تھا کہ انہوں نے کرتاپور صاحب گرودوارہ کے درشن کے لیے آنے والے ہندوستانی سکھوں کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت نہیں، $20 کی فیس اور 10 دن پہلے رجسٹریشن کرانے کی شرائط ختم کر دی ہے۔ داعش کے سربراہ ابو بکر البغدادی کی بیوہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے اس گرفتاری کی تصدیق کر دی۔ ان کے بقول البغدادی کی ہلاکت پر امریکہ کی جانب سے بہت شور مچایا گیا تھا، لیکن ترکی نے البغدادی کی بہن بہنوئی اور اس کی بیوہ کی گرفتاری پر اس طرح کا کوئی ہنگامہ برپا نہیں کیا۔ بتایا گیا ہے کہ البغدادی کی اہلیہ کو بھی شمالی شام سے ہی حراست میں لیا گیا۔ اس سے قبل البغدادی کی بڑی بہن بہنوئی اور بچوں سمیت ان کے متعدد اہل خانہ کو بھی ترک دستوں نے گرفتار کر لیا تھا۔ گزشتہ ماہ امریکی خصوصی دستوں کی ایک خصوصی کارروائی کے دوران البغدادی نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا تھا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا کہ علیحدگی پسند تنظیم PKK کو شام کے محفوظ علاقے سے نکالنے کا وعدہ پورا نہیں کیا گیا۔ اردوغان نے انگریزی زبان سے قبل ایک کانفرنس میں کہا، شمالی شام میں بیرونی طاقتوں کی مدد سے تو دہشت گردی کے لیے ایک راستہ بنانے میں مصروف PKK اور داعش کے خلاف ہمارا چشم امن آپریشن کامیابی سے ہمکنار رہا۔ انہوں نے کہا، ترکی کے خلاف دہشت گردوں کی حامی طاقتیں اور اجرتی قاتل ترکی کا انتقام بھول نہیں پائیں گے۔ ترکی کے امریکہ اور اس کے ساتھ شمالی شام سے متعلق معاہدے پر صدر رجب طیب اردوغان نے کہا، اس سلسلے میں امریکہ کو دی گئی 120 گھنٹوں کی اور روس کو دی گئی 150 گھنٹوں کی مہلت ختم ہو گئی ہے، مگر دہشت گردوں نے علاقہ خالی نہیں کیا۔ اب تک دہشت گردوں نے شام کی قومی فوج پر حملوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 11 شہید ہو چکے ہیں۔ داعش کے سرغنہ البغدادی کی اہلیہ کی گرفتاری کے حوالے سے اردوغان نے کہا کہ بغدادی کی اہلیہ تقریباً 1.5 سال سے ہماری حراست میں ہے، جبکہ اس کے دیگر اہل خانہ بھی ہمارے نرغے میں آ چکے ہیں۔ اب تک ترکی میں موجود داعش کے کارندوں کی تعداد 6000 کے لگ بھگ ہے، جن میں سے ملک بدر کیے جانے والوں کی تعداد 7550 ہے، جبکہ ہماری جیلوں میں داعش کے 1149 کارندے مقید ہیں۔ اس دوران صدر رجب طیب اردوغان نے امریکی ہم منصب ٹرمپ سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور اس بات چیت میں علاقائی اور عالمی مسائل پر غور کیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق بات چیت میں ترک صدر کے 13 نومبر سے شروع ہونے والے دورے امریکہ کو بھی حتمی شکل دی گئی۔ بتایا گیا ہے کہ یہ بات چیت کافی مفید رہی، جس نے انسداد، دہشت گردی اور دو طرفہ تعلقات سمیت دیگر عالمی موضوعات پر تبادلہ خیال ہوا۔ دوسری جانب امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے ٹویٹر پیغام میں لکھا کہ ترک صدر نے البغدادی کی اہلیہ و دیگر اہل خانہ کی گرفتاری کی خبر دی ہے اور میں 13 نومبر کو وائٹ ہاؤس میں ان سے ملاقات کا بے چینی سے منتظر ہوں۔ بیورو رپورٹ، سٹی انڈیا نیوز۔ ایران نے فوردو کو اپنے نیوکلیئر مرکز کے سینٹریفیوج مشینوں میں یورینیم گیس بھرنا شروع کر دیا ہے۔ نیوکلیئر توانائی کے ایرانی ادارے نے بتایا کہ یہ عمل نصف شب کے بعد شروع کر دیا گیا۔ فورد کا یہ ایٹمی مرکز شہر قم کے نواحی علاقوں میں واقع
پہاڑیوں میں ہے۔ بتایا گیا ہے کہ فوردو کی 1000 سے زائد سینٹری فیوج مشین ہیں، اس سے قبل یورینیم گیس کے بغیر ہی چلائی جاتی تھی۔ اس طرح ایران 2015 کے عالمی نیوکلیئر معاہدے کی ایک اور شخص سے دستبردار ہو گیا ہے۔ امریکہ پہلے ہی اس کثیر الفریقی معاہدے سے الگ ہو چکا ہے۔ متحدہ عرب امارات عراق کے سپریم کونسل نے شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان کو چوتھی بار 5 سال کے لیے ایک بار پھر صدر منتخب کیا ہے۔ سپریم کونسل نے آئین کے ضابطوں کے تحت شیخ خلیفہ کی قیادت پر اعتماد ظاہر کیا ہے، ساتھ ہی ترقی اور خوشحالی کا سفر جاری رکھتے ہوئے ملک کے عوام کی آرزوؤں کی تکمیل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ سابق صدر اور شیخ خلیفہ کے والد شیخ زائد بن سلطان ال نہیان کے 2004 نومبر کو انتقال کے بعد سپریم کونسل نے پہلی بار انہیں صدر بنایا تھا۔ امریکہ نے ٹویٹر کے 2 سابقہ ملازمین پر سعودی عرب کے لیے جاسوسی کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ حکام نے بتایا ہے کہ اس سلسلے میں متعلقہ قانون دستاویزات سان فرانسسکو کی ایک عدالت میں جمع کرا دی گئی ہے۔ بیان کے مطابق ان دونوں افراد نے مبینہ طور پر ریاض حکومت کے مخالفین کے نجی اکاؤنٹ سے متعلق معلومات سعودی حکام کو فراہم کی تھی۔ ان میں سعودی حکومت کے ناقد اور مقتول صحافی جمال خشوگی بھی شامل تھے۔ انہیں گزشتہ برس استنبول کے سعودی ستمبر میں قونصل خانے میں قتل کر دیا گیا تھا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی عالمی خبریں۔ پھر کل انشاءاللہ عالمی خبروں کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں گے۔ اب دیجیے محمد افضل کو اجازت اور دیکھتے رہیے آپ کا اپنا چینل سٹی انڈیا نیوز، حق کی آواز۔ اللہ حافظ۔